حلیم الرحمان صاحب، مولانا صاحب زادہ صاحب، مولانا انعام اللہ صاحب، مولانا رحمان اللہ صاحب اور مولانا عبید اللہ صاحب، دیگر مدارس کے مرکز العلوم کے اساتذہ بھی ہو تو ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ واقعی یہ جگہ ہے، یہاں پر آئے تو ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہوگا۔ اب وہ گھڑیاں جس کے لیے ہم کئی وقت سے انتظار کر رہے تھے کہ وہ کب ہوگا کہ ہم ختم بخاری دیکھیں گے، اس کے لیے حدیثی شیوخ نے محنت کرتے ہوئے اور طلباء کو پڑھاتے کئی مہینوں تک یہ محنت، اس کا ثمرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری اس کی کھڑی وہ الصحیح کتاب الصحیح جو ہے بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری، اس کی آخری حدیث پڑھانے سے پہلے میں استاد محترم کو ایک شعر پیش کر کے دعوت دوں گا۔ سحر ترتمنا برناشی جاڑمو، سحر ترتمنا برناشی جاڑمو، شپید ظلم بسباشی جاڑمو، لاکھوں میاندی دے اسلام سشنڈی ندی، لاکھوں میاندی دے اسلام سشنڈی ندی، سو خالد برا پیداشی جاڑمو، بیا با اخ کی دے یتیم پر اخسار نوی، بیا با اخ کی دے یتیم پر اخسار نوی، مظلومان پا بخنداشی جاڑمو، عدالت بدو ملاشی جاڑمو، حکومت بدو ملاشی جاڑمو۔ بلا تاخیر میں اپنے استاد محترم استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ڈاکٹر شمس الہدی ربانی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آخری حدیث پر اپنے محققانہ انداز اور اپنے بہترین نکات اور بہترین بیان سے ہمیں اور پورے مجمع کو اور طالب علم کو آخری نصیحت اور وصیت فرمائے۔ عبارت پڑھنے کے لیے میں خدمت میں گزارش کروں گا ارشاد اللہ طالب علم مولوی ارشاد اللہ کہ وہ آخری بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والأئمة المحدثين. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. وبه أقول قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع
عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وعمرهم توزن. مائک ادا رہا ہے 18 رجب 1443 ہجری 20 فروری 2022 آج جامعہ ربانیہ میں حضرت شیخ کے لگائے ہوئے گلشن میں الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو کہ ختم بخاری کے حوالے سے 24واں سال ہے، ختم بخاری کی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ علماء موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں کچھ کہنا بھی کار دارد ہے۔ بقول شاعر فمی یفتش عن فمی، فمی یفتش عن فمی والمفردات حجارة وتراب، والمفردات حجارة وتراب۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آخری باب باندھا ہے اور بخاری میں زبردست جامعیت ہے، اس لیے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کو 85 عنوانات پر منقسم رکھا ہے، جن میں سے 50 عنوانات جلد اول میں ہیں اور 35 عنوانات جلد ثانی میں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان عنوانات کو کتاب کا نام دیتے ہیں، جیسے کتاب الایمان، کتاب الطہارہ۔ کہیں کہیں تفنن کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ عنوان بدل لیتے ہیں۔ مقصد یا تفنن ہوتا ہے تاکہ طلباء اور پڑھنے والے لذت حاصل کریں استلزازاً، اور یا اشارہ ہوتا ہے کہ جس طرح عام کتابوں میں امام بخاری کی صحیح میں جو عام کتب ہیں ان میں احادیث جتنی کثرت کے ساتھ ہیں، تو کتاب کے عنوان سے عدول کرنے کے بعد اشارہ دیا جاتا ہے کہ آنے والی کتاب میں احادیث کی وہ کثرت نہیں ہوگی کہ اسے کتاب کا عنوان دیا جا سکے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ اسے ابواب کا عنوان دیتے ہیں، جیسے ابواب الکسوف،
ابواب العمرہ یہ تفنن کی طرف اور اس باب میں احادیث کی قلت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک معذرت کروں گا، اس مجمع میں دو طرح کے حضرات ہیں، ایک تو عوام ہیں اور ایک طلباء ہیں۔ جو علماء ہیں وہ تو میرے مخاطبین نہیں ہیں، ان کے لیے تو تحصیل حاصل ہے، اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ فمی یفتش عن فمی والمفردات حجارۃ وتراب، ان کے لیے تو میری کیفیت یہ ہے جو شاعر نے شعر میں عرض کی ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ باتیں عوام کی ذہنی سطح سے اونچی ہوں تو پریشان نہ ہو، وہ میری طلباء کے لیے ہیں۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط۔ امام بخاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ایک ترجمۃ الباب رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس میں حدیث لاتے ہیں۔ ترجمۃ الباب کے کئی مقاصد ہیں، کبھی امام بخاری کوئی مسئلہ مستنبط کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ترجمۃ الباب لے آتے ہیں، اور کبھی امام بخاری رحمہ اللہ ایک دعویٰ رکھتے ہیں، پھر اس دعوے پر دلائل قائم کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری کی عظمت شان ہے۔ یہاں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک دعویٰ رکھا اور پھر اس پر دلائل قائم کیے دو طرح سے، لیکن امام بخاری کی شان نرالی ہے۔ پچھلے سال میں نے درس بخاری میں یہ بات کہی تھی کہ پوری بخاری ایک طرف ہی، آخری باب دوسری طرف، تھکی ہے فکر رسا مدح ابھی باقی ہے۔ اس باب کے کمالات، لطائف، معارف بیان کرتے کرتے ہم تو ختم ہو جائیں گے، لیکن اس باب کے لطائف اور معارف ختم نہیں ہوں گے۔ یہ بڑا عجیب باب ہے۔ دست قدرت نے امام سے گویا یہ باب لکھوایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری بخاری میں ابواب القیامہ موجود نہیں، ابواب القیامہ یا کتاب القیامہ موجود نہیں، جیسے امام ترمذی نے ذکر کیے، دوسرے حضرات نے ذکر کیے ابواب صفت القیامہ۔ بخاری میں ابواب القیامہ موجود نہیں ہے، تو امام بخاری کو آخر میں آ کر احساس ہوا کہ قیامت اتنا وسیع و عریض موضوع ہے اور اس سے میری کتاب خالی چلی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام بخاری نے یہ آخری باب عنوان کے طور پر رکھا، اور یہ ہے تو باب، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابواب صفت القیامہ کے عنوان سے اسے موسوم کرنا چاہیے اور معنون کرنا چاہیے، اگرچہ یہ کتاب التوحید کا ایک حصہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کیا ہے، باب بدء الوحی کے بعد، اور اختتام کتاب التوحید پر کیا ہے۔ ایمان کہتے ہیں التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی علیہ الصلاۃ والسلام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے تمام باتوں کی تصدیق کرنا، چاہے ان کا تعلق عقیدے سے ہو، عمل سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، مغیبات سے ہو، زمانہ ماضی سے ہو، زمانہ حال سے ہو، ہر بات کی تصدیق کرنا، ایمان کا یہ مطلب ہے۔ اور یہ جو آخری باب ہے، آخری کتاب ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، یہ کتاب التوحید اور ایمان آپ کہیں کہ ایک ہی چیز ہے تو دوبارہ کیوں لے کر آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب التوحید جزئی ہے اور کتاب الایمان کلی ہے۔ توحید ایمان کا ایک جزئی ہے جزیات میں سے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں، منطق تو آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ ایمان اور کتاب الایمان اور کتاب التوحید کا تعلق یہ نسبتوں کے لحاظ سے عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے ان میں، کیونکہ ہر توحید ایمان ہے
لیکن ہر ایمان کا توحید ہونا ضروری نہیں ہے. ہر ایمان، ہر توحید ایمان ہے، لیکن ہر ایمان کا توحید ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ایمانیات بہت سارے ہیں توحید کے علاوہ بھی. تو یہ جزئی ہے اس کے جزیات میں سے. تو اس لیے یہ تکرار نہیں ہے. بعض لوگ اسے تکرار سمجھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ پہلے پھر دوبارہ کیوں لے کر آئے کتاب التوحید کو. اور بھی کئی وجوہ ہیں، میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا وقت کی قلت کی وجہ سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، امام بخاری نے ایک دعویٰ رکھا. کیا رکھا؟ ایک دعویٰ رکھا، اس پر دلائل قائم کیے. دنیا کا طریقہ الگ ہے، امام بخاری کا طریقہ الگ ہے. پوری دنیا کیا کرتی ہے؟ پہلے دعویٰ قائم کرتی ہے، اس کے بعد اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ذکر کرتی ہے. دلائل ذکر کرتی ہے. پہلے دعویٰ ہوگا پھر دلیل ہوگی. ہمیشہ یہی طریقہ کار ہے. آپ عدالتوں میں چلے جائیں وہاں بھی یہی طریقہ ہے. پہلے دعویٰ ہوگا مدعی کی طرف سے، اس کے بعد ثبوت ہوں گے. امام بخاری رحمہ اللہ نے طرز بدل دیا، نرالا طرز اختیار کیا، اور اس کی وجہ ہے. طرز کیا بدلا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے دلیل ذکر کی ہے، دعویٰ بعد میں ذکر کیا ہے. دلیل کو مقدم کیا دعوے پر. دلیل ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ دلیل ہے. دعویٰ بعد میں ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ أَوْ تُوزَنْ، یہ دعویٰ ہے. دعویٰ کیا ہے امام بخاری کا؟ امام بخاری کا دعویٰ ہے، گمراہ فرقوں کے مقابلے میں انہوں نے ایک دعویٰ رکھا. بہت سے گمراہ فرقوں نے، جن میں معتزلہ ہے خاص طور پر، ان نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، تو وزن کی کیا ضرورت؟ لہذا قیامت میں اعمال وزن نہیں ہوں گے. قیامت میں اعمال، انسانوں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے. یہ انکار کیا. امام بخاری ان کے مقابلے میں خم پھونک کر میدان میں آئے اور روز قیامت کے اس اہم ترین مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دعویٰ رکھا کہ تم تو اعمال کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں اعمال اور اقوال سب کے سب تولے جائیں گے، سب کے سب تولے جائیں گے. دلیل کیا ہے؟ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کا فرمان ہے. پہلی دلیل یہ ہے، وہی جلی سے اللہ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے. اللہ جل جلالہ اعلان کر رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے اس اعلان کو جھٹلا نہیں سکتی، اور قیامت کے دن اللہ ضرور ترازو رکھے گا. امام بخاری نے دلیل پہلے ذکر کی ہے، دعویٰ بعد میں ذکر کیا ہے. اور یہی کام، یہ صرف محدثین ان رموز سے آشنا نہیں ہے، فقہا بھی آشنا ہیں. یہی کام صاحب ہدایہ نے بھی کیا ہے. آپ عزیز طلباء نے ہدایہ پڑھی ہوگی، ہدایہ جلد اول میں صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی رحمہ اللہ وہ عنوان قائم کرتے ہیں کتاب الطہارہ، کتاب الطہارہ، اور اس کے بعد دلیل ذکر کرتے ہیں، دعویٰ بعد میں ذکر کرتے ہیں. یا قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. امام علامہ مرغینانی پہلے آیت کریمہ ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس آیت کریمہ سے وضو کے احکام کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ وضو فرض ہے، وضو فرض ہے، وضو لازم ہے ہر نماز کے لیے، جبکہ خاص طور پر انسان بے وضو ہو. دلیل کیا ہے؟ دلیل پہلے ذکر کر دی، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم. سلف کو اللہ نے
بڑی فراست اور ذہانت سے نوازا تھا. وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا مقام جانتے تھے، اس لیے محدثین ہو یا فقہا وہ ہمیشہ اکثر و بیشتر اس بات کا اہتمام کرتے تھے. تو آخر صاحب امام بخاری نے اور صاحب ہدایہ نے ایسا کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ دلیل پہلے ذکر کر دی، دعویٰ بعد میں ذکر کر دیا. حالانکہ دنیا دعویٰ پہلے ذکر کرتی ہے، دلیل بعد میں ذکر کرتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے ادب کی طرف. اللہ تعالیٰ کا ادب ملحوظ ہے. ادباً اللہ کے ساتھ ادب کا معاملہ رکھنا چاہیے. یہ تلقین ہے ہمیں بھی کہ خبردار، اللہ کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے. ہمارے دعوے اس کے سامنے کچھ نہیں. اس کی دلیل سب سے بڑی ہے، اس کا کلام سب سے بڑا ہے، عظمتوں والا ہے. اس لیے ہمارے کلام سے اس کا کلام مقدم ہونا چاہیے. دعویٰ ہمارے کلام میں ہے، دعویٰ ہمارے الفاظ میں ہے، دلیل اس کے کلام میں ہے، دلیل اس کی کلمات میں ہے. اور اس کی عظمت، اس کا ادب، اس کا احترام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے کلام کو پہلے ذکر کیا جائے اور اپنے دعوے کو بعد میں ذکر کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ادب کو ملحوظ رکھا. میں کیا بتاؤں آپ کو، علماء نحو، سلف کے علماء نحو، خلف کے نہیں، خلف والوں میں کچھ کوتاہی آ گئی. جو علماء سلف نحو کے ہیں انہوں نے بھی اپنے قواعد کو، اپنے گرامر کو، اپنی اصطلاحات کو بدل دیا اللہ کے ادب کی خاطر. بات چل پڑی ہے تو بتا دوں آپ کو کہ انہوں نے اللہ کی ذات کی ادب کی خاطر اپنے اصطلاحات کو بدل دیا. چنانچہ جب ہم علماء نحو کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھتے ہیں اللہ کے کلام میں، تو ان کی اصطلاحات بدل جاتی ہیں صرف ادب کی خاطر، اللہ کی ادب کی خاطر. اللہ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. پیغمبر کہہ دیجئے اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں عزیز طلباء اور عوام سے بھی، وحی بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن یہاں صیغہ جو استعمال ہوا وہ اوحا کا نہیں ہے، اوحیہ کا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اوحا اللہ، فرمایا اوحیہ. اب ہمارے ہاں جب ہم نحو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ایک فعل معلوم ہے، ایک فعل مجہول ہے، ایک فعل معلوم ہے، ایک فعل مجہول ہے. تو اب یہاں کسی مائی کے لال میں جرأت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب فعل کو مجہول کا فعل کہہ دے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ اگرچہ غائب الذہن لوگ کہہ دیں گے کہ نحو کی اصطلاح ہے جناب، اصطلاح میں کیا جھگڑا، ولا مشاہۃ فی الاصطلاح. جناب فعل مجہول ہے، ضرب زید میں ضرب فعل مجہول ہے، اوحیہ میں اوحیہ بھی فعل مجہول ہے. خلق الانسان من عجل، خلق بھی فعل مجہول ہے. لیکن علماء نحو اللہ کے ساتھ اپنے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ فعل مجہول ہے. وہ کہتے جناب یہ فعل ہے ما لم یسم فاعلہ. وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل ما لم یسم فاعلہ. یہ وہ فعل ہے جس کا فاعل نہیں ذکر کیا گیا. کبھی اس کو فعل مجہول نہ کہنا. میں اپنے طلباء سے بھی کہتا ہوں جو فعل اللہ کی طرف منسوب ہو اور لفظاً وہ مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا ہو تو اس میں کبھی بھی آپ اپنے شاگردوں کو بھی پڑھاتے وقت اس کو فعل مجہول نہ کہنا. کیا کہنا؟ فعل ما لم یسمى فاعلہ. یہ اللہ کے ادب کے خلاف ہے کہ ہم اسے فعل مجہول کہیں. نہ اوحی فعل مجہول ہے، نہ خلق الانسان میں خلق فعل مجہول ہے. یہ فعل ما لم یسمى فاعلہ ہے. اسی طرح اللہ کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتے ہوئے، چونکہ آپ کو کل مدرس بننا ہے تو میں یہ ایک ادب بتا رہا ہوں آپ حضرات کو.
اتق اللہ آپ ترکیب کریں گے، اتق فعل ہے، لفظ اللہ مفعول ہے، کبھی بھی اس طرح نہ کہنا. حالانکہ اصطلاح یہی ہے کہ اللہ کا لفظ یہاں اگر ہم اصطلاحاً کہیں تو مفعول ہے، لیکن علماء نحو کبھی بھی اسے مفعول نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ فعل منصوب ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ فعل منصوب ہے. اللہ کے نام کو مفعول کا لفظ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں فعل منصوب ہے. تو آپ بھی یہ ادب ملحوظ ضرور رکھنا. بے شمار مثالیں ہیں، اب یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ میں بات کروں گا. اسی لیے تو لفظ اللہ جو اللہ کا نام ہے یہ کتنا عظیم الشان ہے، اس کا کتنا بڑا ادب ہے. علماء کہتے ہیں جب معرفے کی قسمیں بیان کرتے ہیں، معرفے کی قسمیں بیان کرتے ہیں، پھر اس میں درجات قائم کرتے ہیں، تو امام سیبویہ جو نحو کے عظیم ترین امام ہیں، اللہ تعالی کا ادب ملحوظ کیا، انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا لفظ، اللہ کا نام نامی، اسم گرامی اعرف المعارف ہے. کیا ہے؟ یہ ایک نقطہ ذہن میں آئے تو اب آپ بتا دوں آپ کو. اعرف المعارف ہے، اللہ کا نام اعرف المعارف ہے. امام سیبویہ فرماتے ہیں، ایک عجیب واقعہ ہے. اچھا، اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ پھر اس میں درجات قائم کرتے ہیں علماء کہ سب سے زیادہ معرفہ کون سا ہے، پھر کون سا ہے، پھر کون سا ہے. تو امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے، معرفہ کے جو انواع و اقسام ہیں ان کے درجات میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. کون سب سے زیادہ معرفہ ہے، کون کم معرفہ ہے. لیکن امام سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف اللہ کے نام کے نیچے ہے. اللہ کے نام میں، اس اسم جلالہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ تمام معرفوں سے بڑھ کر معرفہ ہے، تمام معرفوں سے بڑھ کر معرفہ ہے. ہاں، اس کے بعد جو معرفہ کی قسمیں ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں معرفہ بڑا زیادہ معرفہ ہے، فلاں کم ہے. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ میں جو الف لام ہے یہ الف لام بنیہ کا ہے، یعنی اس کا رکن ہے. یہ معرفہ کا نام نہیں ہے کہ الف لام نے اس کو معرفہ بنا دیا. جو نام پہلے سے معرفہ ہو. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ذلام کا درجہ چھٹا ہے معارف میں، معارفوں میں ذلام کا درجہ یعنی وہ لفظ جو ال کے ساتھ معرفہ ہو وہ چھٹے نمبر کا معرفہ ہے. اور اللہ کا نام سب سے اونچا ہے معرفہ ہونے میں، اعرف المعارف ہے. تو ال جس کا درجہ چھٹا ہے وہ کس طرح اپنے سے 5 درجے اونچے مقام پر فائز اسم کو معرفہ بنا سکتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ ال جو ہے یہ معرفت بنانے کے لیے نہیں ہے اللہ کے نام کو. اللہ کا نام اعرف المعارف ہے، وہ اسے معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو امام سیبویہ کا انتقال ہو گیا. میں واقعہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے ساتھ ادب کتنا بڑا مقام ہے. امام سیبویہ رحمہ اللہ فوت ہو گئے. مرنے کے بعد کسی نے خواب دیکھا، امام سیبویہ کو خواب میں دیکھا. پوچھا ما فعل اللہ بک، اے سیبویہ، اے نحو کے امام، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا غفر علی، اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا. پوچھا پوچھنے والے نے، خواب دیکھنے والے نے، بما غفر لک، کس بات پر آپ کو بخشا ہے؟ فرمایا بقولی، میرے اس بات پر اللہ نے مجھے بخش دیا کہ میں نے کہا تھا دنیا میں اللہ کا نام اعرف المعارف، تمام معرفوں سے بڑا معرفہ ہے. اس بات پر اللہ نے مجھے بخش دیا. رحمت حق بہانمی جوید، رحمت حق بہانمی جوید. امام سیبویہ کے اس ایک کلام نے ان کی مغفرت کا سامان کر دیا. بہرحال باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ،
اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے دلیل پہلے ذکر کی کہ وہ اللہ کا کلام ہے، دعویٰ بعد میں ذکر کیا کہ وہ امام بخاری کا اپنا کلام ہے۔ فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن یا توزن، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ یہاں پر یاد رکھیے امام بخاری نے اعمال کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا، قول کو مفرد ذکر کیا۔ نقطہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اعمال کے مصادر زیادہ ہیں، اعمال بہت سارے اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں، اور قول کا مصدر ایک ہے، زبان، لسان۔ تو اس وحدت مصدر کی وجہ سے انہوں نے قول کو بھی مفرد ذکر کیا۔ تو فرمایا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن یا توزن، انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ یہاں پہ اب ایک سوال ہے کہ وزن کون کرے گا؟ تو اس بارے میں کچھ اقوال ہیں کہ وزن کرنے والا یہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وزن کرنے والے جبرائیل ہوں گے۔ تیسرا قول حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام وزن کریں گے، اور چوتھا قول ملک الموت کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام جو ہے وہ وزن فرمائیں گے۔ لیکن ان اقوال میں اختلاف نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے جمع ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اجازت سے، جیسے بادشاہ کسی کام کا حکم دیتا ہے تو آگے نوکر چاکر کرتے ہیں، لیکن کام کی نسبت بادشاہ کی طرف ہوتی ہے۔ اس کو مجاز عقلی کہتے ہیں۔ بن الامیر المدینۃ، امیر نے شہر بنایا، تو امیر نے خود گینتری اور بیلچہ لے کر تو شہر نہیں بنایا، بلکہ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا اور انہوں نے شہر بنایا، نسبت بادشاہ کی طرف ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ وزن فرمائے گا، لیکن وزن بالفعل دوسری مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت وہاں ہوگی، جیسے جبرائیل علیہ السلام، وہ وزن کریں گے، اور آدم علیہ السلام کی موجودگی وہ تو بطور شاہد کے ہوگی کہ جناب سرپرست ہیں آپ، ان پر ہم فرد جرم عائد کر رہے ہیں۔ جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں اور قاضی اور جج آپ کے سرپرست کو بلاتا ہے کہ پہلے آپ اپنے کسی سرپرست کو لائیں تاکہ ان کی موجودگی میں ہم آپ پر فرد جرم عائد کریں، اور آپ کا جرم ان کے سامنے آ جائے اور ان کو بھی پتہ چل جائے کہ میرا یہ چھوٹا، میرا یہ بیٹا، میرا یہ بھائی یہ فلاں جرم میں مبتلا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے بلایا جائے گا کہ بحیثیت سرپرست کے وہ وہاں موجود ہوں۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل تو ظاہر ہے کہ وہ تو سید الملائکہ ہیں، اور وزن نیچے ان کے محکمے کو حوالہ ہوگا، وہ اپنے محکمے کے افراد سے وہ کام لیں گے وزن کا، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ملک الموت بھی انہی کی جماعت کے ایک فرد ہیں، اور انسانوں کی ارواح کو قبض کیا ہے، تو خاتمہ کے وقت ملک الموت انسان کے پاس موجود ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کس طرح مرا۔ سوال یہ ہے کہ وزن تمام انسانوں کا ہوگا یا اس میں سے کچھ مستثنا بھی ہیں؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کچھ حضرات مستثنا ہیں، جیسے انبیاء کرام مستثنا ہیں، اور وہ لوگ جو منتہا صبر و توکل ہوں گے وہ بھی مستثنا ہوں گے، اور کفار مستثنا ہوں گے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا انبیاء اس لیے مستثنا ہوں گے کہ وزن کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے، وہ تو ان میں تو ایمان ہی ایمان اور اعمال صالحہ ہی اعمال صالحہ ہیں، وزن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کفار اس لیے وزن سے مستثنا ہوں گے
کہ خود قرآن عظیم میں ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو ہم ان کے لیے کسی قسم کا کوئی وزن نہیں رکھیں گے اور ترازو قائم نہیں کریں گے، لہذا کفار کے لیے بھی وزن نہیں ہوگا کہ وہاں تو خالص کفر ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو منتہی الصبر والتوکل ہوں گے، منتہی الصبر والتوکل کا مطلب جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت لے جائے گا، ان کے لیے بھی وزن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور احادیث میں ان کی تعداد ذکر کی ہے 70,000، 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے۔ اور احادیث میں آتا ہے وَمَعَ كُلِّ أَلْفٍ، اور ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے۔ کہو سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ان میں داخل کر دے۔ تو 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ یہ ٹوٹل ہو گئے 4 ارب 90 کروڑ لوگ، 4 ارب 90 کروڑ انسان بغیر حساب کتاب کے، جن میں 70,000 اصالتاً ہوں گے اور باقی تبعاً ہوں گے، یعنی ان کے تابع ہو کر، جیسے قرآن میں ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، تو تابع ہو کر ان کو بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دیا جائے گا، تو ان کے لیے بھی۔ اچھا، انبیاء کے ساتھ معصوم بچے جو قبل البلوغ فوت ہو چکے ہوں اور مجانین پاگل، وہ بھی شامل ہے کہ ان کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن علامہ آلوسی وغیرہ دیگر حضرات نے فرمایا کہ نہیں، وزن سب کا ہوگا، انبیاء کا بھی وزن ہوگا اور متوکلین کا وزن بھی ہوگا، کفار کا وزن بھی ہوگا، اور اسی طرح جناب سب کا وزن ہوگا، عام مسلمانوں کا بھی وزن ہوگا، اور اس کی اپنی اپنی حکمت ہے۔ انبیاء کا وزن اس لیے ہوگا کہ انبیاء بھی تو سب ایک درجے کے نہیں ہیں نا، فضلنا بعضهم على بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، تو معلوم ہو جائے گا کہ کس نبی نے زیادہ مشقت اٹھائی ہے، کس نبی کا مقام زیادہ اونچا ہے، کس نبی کا مقام ان سے کم ہے، کس نبی نے اپنی قوم سے زیادہ اذیتیں اٹھائی ہیں، کس نبی نے اپنی قوم سے اذیتیں کم اٹھائی ہیں۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے وزن کی، اس لیے انبیاء کرام کا بھی وزن ہوگا۔ اسی طرح جو صابرین اور متوکلین ہیں، جن کو حدیث میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کی بشارت دی گئی ہے، وزن ان کا بھی ہوگا، کیونکہ وہ بھی تو سب یکساں درجات کے نہیں ہوں گے۔ تو درجات کا تفاوت معلوم کرنے کے لیے کہ کس کا صبر زیادہ ہے، کس کا صبر کم ہے، کس کا توکل زیادہ ہے، کس کا توکل کم ہے، اس لیے ان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اسی طرح کفار کا بھی، بعض کافر وہ ہے کہ جس کا کفر سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، وہ کفر اور نفاق میں انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہے، اور بعض کافر وہ ہیں جن کا کفر نسبتاً قدرے کم ہے، مثلا ظلم اور طغیان اور سرکشی کم ہے، جیسے ابو طالب کافر ہیں، حالت کفر پر دنیا سے رخصت ہوئے، ایمان پر رخصت نہیں ہوئے، جیسے آج کل یہ ایک مسئلہ ایمان ابو طالب کا شور مچا دیا گیا ہے میڈیا پر کہ جی ابو طالب علیہ السلام اور ابو طالب جنتی ہیں۔ کیوں جنتی ہیں؟ جی حضرت علی کے والد ہیں، ابراہیم علیہ السلام حضرت علی سے لاکھوں کروڑوں گنا افضل ہیں، ان کے والد اگر جہنمی ہوں قرآن کی روح سے، تو علی کے والد اگر جہنمی ہو جائیں تو کیا آسمان ٹوٹ پڑتا ہے؟ جبکہ صحیح احادیث ہے، قرآن عظیم کی آیات ہے، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، یہ آیت ابو طالب کے بارے میں اتری۔ اسی طرح انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور اس بخاری کے اندر تو بے شمار حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو طالب فی زحزاح من نار،
ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، تو دیکھیں یہ ہلکا عذاب ہوگا، اور فرعون کو جو عذاب ہوگا وہ عذاب ابو طالب کو نہیں ہوگا. فرق ہے نا. تو یہ اس فرق کو معلوم کرنے، بتانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے وزن کیا جائے گا کہ ابو طالب کا کفر فرعون کے کفر کی طرح نہیں ہے، اور فرعون کا کفر ابو طالب کے کفر کی طرح نہیں ہے. تو اس لیے کفار کے کفر کو بھی وزن کیا جائے گا. باقی رہی وہ آیت فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو وہاں وزن بمعنی قدر کے ہے، وزن بمعنی قدر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت میں کافر کے کسی نیکی کی کوئی قدر نہیں ہے. دنیا میں بہت ساری نیکیاں اس نے کی ہوں گی، لیکن کفر کی وجہ سے وہ ساری کیا ہو گئی؟ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ کسی آیت میں کوئی لفظ آ جائے اور پھر اسی مادے سے کہیں اور قرآن میں کوئی لفظ آیا ہو، تو حافظہ امام بخاری کا بڑا تیز ہے، اور ماشاءاللہ سے جس طرح احادیث میں امام بخاری کا حافظہ بڑا تیز تھا، تو قرآن پاک میں بھی امام بخاری کا حافظہ بہت کمپیوٹر کی طرح چلتا ہے، کمپیوٹر کی طرح. یہ جب انسان پڑھتا ہے نا بخاری، تب پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کہاں کہاں سے الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اور ایک لفظ کے تشریح کے ضمن میں کئی الفاظ کی تشریح کر دیتے ہیں. بہرحال تو یہاں بھی چونکہ آیت کریمہ میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کا لفظ آیا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ اسی حوالے سے قرآن میں ایک دوسرا لفظ ہے قسطاس، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ قاف سین طا کا مادہ وہاں بھی پایا جاتا ہے. فرمایا العدل بالرومیہ، رومی زبان میں یہ عدل کو کہتے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، مشہور سوال ہے کہ قرآن میں عجمی اور رومی زبان کا کیا کام؟ قرآن تو عربی مبین ہے، بلسان عربی مبین. تو اس کے متعدد جوابات علماء دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جناب یہ توارد لغات کے قبیلے سے ہے. ایک لفظ کئی زبانوں میں مشترک ہوتا ہے، اس پہ کون سی ایسی نایاب بات آ گئی؟ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک زبان سے دوسری زبان میں آ کر پہلی زبان میں ناشنا ہو جاتا ہے اور دوسری زبان میں وہ مشہور ہو جاتا ہے، تو گویا اسی زبان کا بن جاتا ہے، اسے پھر اجنبی نہیں سمجھا جاتا. جیسے ہمارے ہاں پشتو میں بہت سارے الفاظ اردو کے مکس ہو گئے، اردو میں بہت سارے الفاظ فارسی اور عربی اور آج کل تو انگلش نما اردو ہے، اس کے مکس ہو گئے، تو اب وہ اجنبی نہیں سمجھے جاتے. تو قسطاس یا قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے. تو قرآن میں عجمی زبان کے الفاظ ہوں، اور میں تو اس بات پر اش کرتا ہوں، وجہ بتا رہا ہوں. قرآن میں اور بھی غیر عربی زبان کے الفاظ ہیں، یعنی عربی زبان کے علاوہ اور زبانوں کے الفاظ بھی ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے بھی عربی کے علاوہ کئی عجمی زبان کے الفاظ نکلے ہیں. اس بخاری میں موجود ہے کہ آپ نے ثناء کا لفظ استعمال کیا، اور ثناء کا معنی ہے حسن، خوبصورتی، بہترین، ویری گڈ، بہت اچھا، زبردست. تو ثناء کا معنی ہے عمدہ، حالانکہ وہ حبشی زبان کا لفظ ہے. اب نبی علیہ السلام تو حبشہ کے رہنے والے نہیں، لیکن آپ کی زبان، خود امام بخاری نے اپنی بخاری جو عربی زبان میں لکھی، ایک جگہ اس میں فارسی اور پشتو کا لفظ گھسیڑ دیا. ایک لفظ ہے جو فارسی اور پشتو میں مشترک ہے، اور وہ آپ کے لیے پہیلی ہے، ڈھونڈ کر نکالیں کہاں ہے وہ لفظ، میں نہیں بتاؤں گا ابھی. تو امام بخاری نے اس میں پشتو کا لفظ گھسیڑ دیا، فارسی کا لفظ. تو اسی طرح قرآن عظیم میں دیگر زبانوں کے الفاظ بھی ہیں، تاکہ دیگر زبانوں والوں کو بھی فخر کا موقع تو ملے نا کہ بھئی ہم عجمیوں کو بھی اللہ نے اپنے پاک کلام میں یاد کیا. چنانچہ ایک لفظ ہے قرآن عظیم میں، اور وہ ایک زبردست اعتراض کا جواب بھی ہو جائے گا آج. سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا، آج کل ملحد قرآن عظیم کی فصاحت و بلاغت پر اور گرامر پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے،
تو چلو اس اعتراض کا جواب بھی ہو جائے گا اسی بات کے تناظر میں کہ قرآن میں عجمی زبان کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اس آیت پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور آج کل اس اعتراض کو ملحدین اور خاص طور پر نصارہ بہت زیادہ اچھالتے ہیں، میڈیا کا دور ہے۔ ان ھذا لساحران یریدان، پہلے تو یہ سمجھے کہ اس آیت میں دو قراتیں ہیں، ایک قرات ہے ہماری قرات ہے ان ھذان لساحران، اس پر تو کوئی اشکال نہیں ہے، حضرت حفص رحمہ اللہ کی روایت ہے، امام عاصم کی قرات ہے، اس پر کوئی اشکال نہیں۔ یہاں ان آیا ہے، ان کی دو قسمیں ہیں، ان نافیہ اور ان مخففہ من المثقلہ۔ ان نافیہ جو مائے نافیہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر فرق کیسے ہوگا؟ تو فرق لام سے ہوتا ہے، یہ لام لام فارقہ ہے، لساحران، یہ لام جہاں ہوگا تو وہاں ان مخففہ من المثقلہ ہوگا، جہاں نہیں ہوگا وہاں ان نافیہ ہوگا۔ اس کی مثال ہے ان انت مسافر اور ان انت لمسافر۔ ان انت مسافر کا معنی ہے تو مسافر نہیں ہے، ما انت مسافر، اور ان انت لمسافر کا معنی کیا ہے؟ انک لمسافر، تو مسافر ہے۔ فرق کس نے کیا؟ لام نے۔ تو ان ھذان لساحران، یہ لساحران میں لام فارقہ ہو جائے گا اور ان مخففہ من المثقلہ ہو جائے گا اسلام کی وجہ سے۔ یہ تو امام حفص کی روایت ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض باقی قراء اور باقی روات ان کی قرات پر ہے، اور ان سب کی قرات یعنی جمہور کی قرات ان نہ ہے۔ ہم لوگ تو ان پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ امام نافع کی قرات پڑھیں یا امام عبداللہ بن کثیر مکی کی قرات پڑھیں یا امام ابو العلا البصری المازنی کی قرات پڑھیں یا ابن عامر شامی کی پڑھیں یا امام حمزہ زیات کی پڑھیں یا ابو علی الکسائی کی پڑھیں، سب کی قرات کیا ہے؟ ان ھذان لساحران۔ اب معترض جو قرآن عظیم میں عیب اور نقطے ڈھونڈنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، جھٹ انہوں نے اعتراض کر دیا اور نے کہا جناب توبہ 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 توبہ، اتنی بڑی فاش غلطی، کبھی نحوہ نہیں پڑھی؟ نحوہ میں آتا ہے ان نصب دیتا ہے اپنے اسم کو، رفع دیتا ہے خبر کو، اتنی بڑی غلطی قرآن میں؟ یہ ہونا چاہیے تھا ان ھذین لساحران، کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان ھذین لساحران، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اور قرآن شاید العیاذ باللہ ان کے بقول قرآن لانے والا عربی زبان اور نحوہ کے گرامر سے واقف نہیں تھا، تبھی تو اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی، اس نے کہا ان ھذان لساحران، یہ اعتراض کر دیا۔ اب اس اعتراض کے جوابات سنیں، آپ کو مزہ آئے گا، طلباء کو مزہ آئے گا۔ ان ھذان لساحران، پہلا جواب یہ ہے کہ تم کچھ جانتے نہیں ہو اور اعتراض قرآن پہ کرتے ہو، کل کے بچے ہو، اور اللہ کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم اللہ کے کلام پر نقد کرو، اعتراض کرو؟ ارے اندھو، عقل کے اندھو، یہ ان کا ایک معنی تھوڑی ہے کہ تم نے صرف شرم یا تعمیل پڑھ لی اور تم علامہ بن گئے، اور تم نے بس باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مسخلا اور ان لیت لکن لعل، وہ شعر کیا یاد کر لیے کہ تم جو ہے اپنے وقت کے علامے اور فہامے بن گئے؟ یاد رکھو یہاں ان اس معنی میں نہیں ہے جو ہم نے شرم یا تعمیل میں پڑھا، یہاں ان کا معنی ہے جی ہاں۔ یہاں ان کا معنی کیا ہے؟ بولو بولو، تو جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ شاعر کہتا ہے بکر العوازل فی الصباح یلمننی وألومہن، بکر العوازل فی الصباح یلمننی وألومہن، فقلن شیب قد علاک وقد کبرت فقلت انا،
فقلت انا، ہاں لڑکیوں نے مجھے برا بلا کہنا شروع کیا صبح سویرے، میں نے ان کو ملامت کرنا شروع کیا، مجھ پر طنز کرتے ہوئے کہنے لگی عاشق بنتا ہے، اپنی عمر دیکھی ہے، دیکھ تو صحیح، بالوں میں چاندی اتر گئی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، بوڑھا ہو گیا۔ فقلت انا، میں نے کہا جی ہاں، میں نے کہا جی ہاں، جی ہاں، ہاں جی ہاں۔ دیکھو یہاں ان کس معنی میں ہوا؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ انسان کو ایک دن بوڑھا ہونا ہے، تم کب تک جوان رہو گی؟ تمہارے سر میں بھی بہت جلد چاندی کے تار اتریں گے۔ ایک عجیب لطیفہ سنا دوں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی رسول ہیں، کسی زمانے میں انہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا اور مکہ معظمہ میں حجاز بھی اپنی خلافت قائم کی۔ ایک اعرابی دیہاتی بڑی امید لے کر آیا ہوگا، قرائن سے معلوم ہوتا ہے امید لے کر آیا ہوگا۔ وہ آیا تو وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے ملا، اونٹنی پر اپنے گاؤں سے طویل سفر کر کے آیا۔ طویل سفر کر کے آنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر سے ملا، تو عبداللہ ابن زبیر سے ملنے کے بعد اس کی ارمانوں پہ اوس پڑ گئی، امید پوری نہ ہوئی، تو غصے میں آ کر اپنے آپ کو برا بلا کہنے لگا، خود کو تو نہیں، اپنی سواری کو۔ تو کہتا ہے وہ اعرابی، وہ دیہاتی، وہ بدو، وہ کہتا ہے لعن اللہ ناقۃ حملتنی الیک، اللہ میری اس اونٹنی پر لعنت بھیجے جو خواہ مخواہ مجھے اپنے گاؤں میں آرام سے لیٹا ہوا تھا وہاں سے اٹھا کر مجھے آپ کے پاس لے کر آئی، مجھے آپ کے پاس خواہ مخواہ لے کر آئی، میرا تو جو مقصد تھا وہ بھی حاصل نہ ہوا، آپ سے جو امید تھی وہ بھی حاصل نہ ہوئی۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے جواب دیا رضی اللہ عنہما، جواب کیا دیا؟ فرمایا ان وراک بہار، ان وراک بہار، ہاں 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 بالکل، صرف اونٹنی پر اللہ لعنت نہ بھیجے، تجھ پر بھی اللہ لعنت کرے۔ یہ اونٹنی کو کیوں بد دعا دے رہا ہے؟ اونٹنی کو تو زبردستی مجبور کر کے لایا۔ ان وراک بہار، جی ہاں اللہ لعنت بھیجے وراک بہار، اور تجھ پر بھی کہ تو اس پر سوار ہو کر آیا۔ دیکھو یہاں ان کا معنی کیا ہوا؟ ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ دوسرا جواب یہ ہے، دوسرا جواب کہ قرآن صرف قریش کی لغت پر نازل نہیں ہوا، اور بھی قبائل ہیں عرب میں، ان کی بھی اپنی اپنی زبانیں ہیں، جیسے پشتو زبان میں کوئٹے والوں کا اپنا لہجہ ہے، سوات والوں کا اپنا لہجہ ہے، پشاور والوں کا اپنا لہجہ ہے، علی ھذا القیاس ہر زبان میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو قرآن عظیم اگرچہ قریش کی زبان میں نہ اترا، لیکن کہیں کہیں وہ دوسری لغات کو بھی ذکر کر دیتا ہے، اور بہت سارے قبیلے عرب میں ایسے بھی ہیں کہ جو تثنیہ کا اعراب حالت نسبی میں بھی رفع ہی رکھتے ہیں، وہ اسے نسب نہیں دیتے، ان کی عادت ہے وہ حالت نسبی میں بھی تثنیہ کو مرفوع پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے لیت عیناہا لنا وفاہا، لیت عیناہا لنا وفاہا اعرف منها الجید والعینانا۔ تو دیکھیں یہاں العینان اعرفو کا مفعول ہے، اس کے باوجود اس کو مرفوع پڑھا، اور لیت عیناہا، لیت عینیہا ہونا چاہیے، لیت ان کا بھائی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو مرفوع پڑھا گیا۔ تو اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری اقوام کی لغت کو قرآن میں جگہ دیتے ہوئے تسنیہ کو حالت رفیع کے ساتھ ذکر کیا، ان ھذان لساحران۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب زبردست جواب ہے، تیسرا جواب زبردست جواب ہے، اور وہ یہ کہ بھائی یہ ھذان ہی نہیں ہے، یہ تو آپ ھذان پڑھ رہے ہیں،
خدا کے بندے، آپ نے اس کو ہاذا کا تسنیہ سمجھا ہوا ہے، ہاذا ہاذان، طریقۃ العصریہ میں آپ نے پڑھا یا آپ نے نحمیر میں پڑھا، ایک ہاذا ہے ایک ہاذان ہے، زا اسم اشارہ اور ہا تنبیہ کے لیے، تو دونوں سے مل کر اشارہ بن گیا ہاذا، اور اس کا تسنیہ ہوا ہاذانی۔ تو ان ہاذانی یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہا ان کے ساتھ ہے اور یہ ضمیر شان ہے۔ کلا انہا تذکرہ، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ تو دیکھو یہاں ہا ضمیر شان ہے، ان کے ساتھ لگی ہے، اسی طرح یہاں بھی انہا شان یہ ہے زان لساہران، تو اعتراضی وارد نہیں ہوتا، بیچ میں فصل آ گیا، لہذا یہ اعتراض بھی غلط۔ لیکن اصل جو یہاں سے متعلق بات تھی وہ اب میں دینے لگا ہوں چوتھا جواب، کہ قرآن عظیم میں عجمی زبان کے الفاظ، اس مناسبت سے یہ بات میں نے کہی تھی کہ دوسری زبانوں کے الفاظ ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پہ چوتھا جواب یہ ہے کہ ان ہاذان لساہران، یاد رکھیں یہ ان آرامی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان کا لفظ ہے، لہجے کے فرق کے ساتھ، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ تو آرامی میں یہ ہے ہننا، اور یہ اقدم و ادوات الایجاب اس کو کہا جاتا ہے، اقدم و ادوات الایجاب، یعنی ایجاب کا قدیم ترین کلمہ اور ادات آلہ۔ تو آرامی زبان میں یہ ہن ہے اور عبرانی زبان میں ان ہے۔ تو فرعون اور آل فرعون نے اپنی زبان کا جو لفظ استعمال کیا، اب میں معترض سے کہتا ہوں کاش تو اندھا نہ ہوتا، کم عقل نہ ہوتا، قرآن پر اعتراض کرتے وقت تو سوچتا کہ قرآن نے کیا کمال کیا، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، یہ اعجاز کی دلیل ہے۔ ایک امی شخص، ایک ان پڑھ شخص، جس شخص نے سوائے عربی کے اور کوئی زبان نہیں سیکھی، وہ ایک اجنبی زبان کا لفظ، اور اجنبی بھی وہ زبان جو ہزاروں سال ہوئے، سینکڑوں سال ہوئے دنیا صفحہ ہستی سے مٹ چکی، اس مٹی ہوئی زبان کا ایک لفظ زندہ کر کے اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے۔ ہے امی، اس نے کسی یونیورسٹی میں علم الالسنہ نہیں پڑھی، اس نے کسی کالج اور اسکول میں نہیں پڑھا، کوئی زبان نہیں سیکھی، عرب کے ماحول سے باہر نہیں نکلا، ہزاروں سال پرانی زبان، مٹی ہوئی زبان، ہزاروں سال پہلے کی معدوم زبان کا ایک لفظ زندہ کر کے جو کا تو جس طرح بولنے والوں نے استعمال کیا، اسی طرح سرزمین مکہ پر اس دعوی نبوت رکھنے والی ہستی نے بھی وہی لفظ استعمال کیا، اور اسی واقعے میں استعمال کیا، حکایت کے طور پر استعمال کیا، قالوا ان ہذان لساحران۔ تو اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کلام یہ محمد رسول اللہ کا نہیں، اس ذات کا ہے جو دنیا کی مٹی ہوئی زبانوں کو بھی جانتا ہے، جو مٹی ہوئی زبانوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ تو حضور کا معجزہ ہے، تو اعتراض کرتا ہے؟ ان ہذان لساحران، فرعون نے یہ لفظ استعمال کیا، قرآن نے اس فعل کو، اس لفظ کو، اور قرآن نے صرف مٹے ہوئے الفاظ کو زندہ نہیں کیا۔ میں نے کہا نا، میں کہتا ہوں کہ قرآن کا احسان صرف مسلمانوں پر نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا احسان صرف مسلمانوں پر نہیں ہے، یہ تو کفار پر بھی ہے، دوسرے مذاہب والوں پر بھی ہے۔ کیا کیا ان کی مٹی ہوئی چیزوں کو قرآن نے زندہ کر دیا، کیا کیا مٹی ہوئی چیزوں کو، میرا جملہ یاد رکھنا، قرآن نے زندہ کر دیا۔ ایک یہ لفظ ہے جس کو قرآن نے زندہ کر دیا، جو ہزاروں سال ہوئے مٹ چکا تھا، دنیا میں کوئی اس کو بولنے والا نہیں تھا، اس کا جاننے والا نہیں تھا، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اسی طرح قرآن نے گزشتہ انبیاء کے وہ معجزے جو مٹ چکے تھے، ان کی اپنی امتوں کے علم میں بھی نہیں تھے، وہ بھی نہیں جانتے تھے، قرآن نے تو وہ بھی زندہ کر دیے۔ اگر قرآن نہ ہوتا
ان کے نبیوں کے وہ کمالات دنیا کو معلوم نہ ہوتے، نہ صرف دنیا کو بلکہ ان کی اپنی قوموں کو اور اپنی امتوں کو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، وقت نہیں ہے، قلت وقت کی وجہ سے ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن عظیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ عظیم الشان معجزہ ذکر کیا ہے جس سے اناجیل اربعہ سب کے سب پوری دنیا نصرانیت اور اس کی تاریخ خاموش ہے۔ کسی پادری کو اس کا علم نہیں، کسی انجیل میں اس کا تذکرہ نہیں، کسی مسیحی عالم کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ شاباش ہے قرآن کو، حضرت عیسیٰ کے اس مٹے ہوئے معجزے کو، اس اوراق گمگشتہ میں گم ہو جانے والے معجزے کو قرآن نے زندہ اور جاوید کر دیا، اور اس معجزے کا نام ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ یہ مائدہ جو آسمان سے آیا، یہ مجھے آپ دنیا کے میں چیلنج دیتا ہوں، نہ انجیل یوحنا میں ہے، نہ متی میں ہے، نہ مرقس میں ہے، نہ لوقا میں ہے، دنیا کی کسی انجیل میں نہیں ہے۔ یہ قرآن کا احسان ہے دنیا عیسائیت پر کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس مٹے ہوئے معجزے کو ذکر کر کے قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید کر دیا۔ تو یہ تو حضرت محمد رسول اللہ کا کمال ہے، اعجاز ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن میں اگر کہیں اکا دکا عجمی الفاظ آ جائیں تو یہ قرآن کو عربی ہونے سے نہیں نکالتے۔ جیسے اردو زبان میں اگر فارسی کا لفظ مشہور ہو جائے تو وہ اردو ہونے سے نہیں نکلتی، وہ اردو ہی کی کتاب ہوگی، وہ اردو ہی کا کلام ہوگا۔ تو القسطاس العدل بالرومیہ رومی زبان کا لفظ ہے، قرآن میں آ گیا وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، توارد اللغتین کے قبیلے سے ہے، علماء نے جواب دیا، قابل قدر ہے۔ لیکن یہ تو عین اعجاز ہے کہ رومی زبان کا، یورپ کی زبان کا ایک لفظ قرآن نے اپنے زندہ اور جاوید کلام میں ذکر کر دیا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ دین متعصب نہیں ہے، یہ دین عالمی دین ہے، پوری دنیا کا دین ہے، یہ عربوں کا دین نہیں، یہ عجموں کا بھی دین ہے۔ فرمایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، لفظ قسط مصدر ہے مقسط کا۔ مصدر اصل ہے مشتقات کے لیے، اس کو اصل بھی کہا جاتا ہے، اصل اول بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ یہ صاحب زنجانی نے لکھا ہے، زنجانی میں چھوٹی سی کتاب ہے صرف کی ابتدائی، آج کل تو مدارس والے اس سے ناشنا ہیں، نہیں پڑھائی جاتی۔ اس میں لکھا اعلم ان التصریف فی اللغت التغییر وفی الصناعۃ تغییر الاصل الاول الى معانی مختلفہ لا تحصل الا بها، او کما قال۔ زمانے ہو گئے زنجانی پڑھے ہوئے، میں نے حضرت شیخ سے پڑھی تھی، تو وہاں لکھا، تو وہاں مصدر کو اصل اول کہا۔ اس سے نیچے بہت سارے مشتقات ہیں، لیکن کبھی یہ اصل قریب ہوتا ہے، کبھی اصل بعید ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ قسط کو مقصد کا مصدر قرار دے رہے ہیں، تو یہ مصدر یہ اصل بعید ہے، ورنہ اصل قریب اس کا اقساط ہے، کیونکہ یہ مقصد مزید ہے اور اقساط مصدر بھی مزید ہے۔ تو قریب مصدر اس کا اقساط ہے، اور بعید مصدر جیسے انسان کا ایک باپ ہوتا ہے قریب کا اور ایک بلا واسطہ، اور ایک بعید ہوتا ہے جیسے جد، اس کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں۔ انا دعوت ابی ابراہیم، نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو باپ کہا۔ تو یہاں بھی یہ اصل بعید ہے، اور قسط کو مصدر جو مقصد کا کہا اصل بعید ہونے کی حیثیت سے کہا۔ اور بھی باتیں ہیں اس میں، چھوڑ دیتا ہوں۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، اور قسط اور قسط کا وہ تو آپ جانتے ہیں، پچھلے سال میں نے بیان کیا تھا فرق۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قرآن عظیم میں قاسط کا لفظ ظالم کے معنی میں استعمال ہوا، جیسے عادل کا لفظ ظالم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ازداد میں سے بعض الفاظ ازداد میں سے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ بھی ازداد میں سے ہیں۔ مجرد میں یہ ظلم کے معنی میں ہوتا ہے، اور مزید میں جا کر انصاف کے معنی میں بن جاتا ہے۔
آگے سند ہے وبالسند المتصل منا الى الامام البخاری اقول قال الامام البخاری حدثنا احمد بن اشکاب یا اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. آخری حدیث بخاری کا اختتام ہے. سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کیونکہ اس امت کی دو ہی زبردست ایسی خصوصیتیں ہیں جو کسی اور امت میں نہیں پائی جاتی. ایک قرآن عظیم کا حفظ اور ایک نبی علیہ السلام کی احادیث کو سند کے ساتھ ذکر کرنا. یہ اسناد یہ اس امت کی خاصیت ہے, یہ کسی اور امت میں نہیں پائی جاتی. احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ. اس سند کے ساتھ یہ حدیث اصول ستہ نے ذکر کی ہے ما سوا امام ابو داود کے. امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ ذکر نہیں کی ہے اور باقی سب نے ذکر کی ہے. اور امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں حسن غریب. یہ حدیث حسن غریب ہے. غریب کا معنی یہ ہے کہ راوی متفرد ہو, اس کے ساتھ کوئی اور نہ ہو, وہ اکیلا ہو روایت کرنے میں. اور پھر اگر تمام راوی شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی چلے آ رہے ہوں, ایک 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 ایک, تو اس کو فرد مطلق کہتے ہیں اور غریبی کامل کہتے ہیں. اور اگر صرف شروع میں بعض راویوں میں غرابت ہو یعنی وہ اکیلے ہوں تو اس کو فرد نسبی کہتے ہیں, غریبی نسبی کہتے ہیں. یہ اصول حدیث کی اصطلاحات ہیں. تو امام حاکم رحمہ اللہ پر یہاں جو ہے انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک شرط ذکر کی ہے, تو سمجھ لیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ اس میں غلطی کر گئے. انسان ہے, غلطی کا پتلا ہے. تو امام حاکم رحمہ اللہ نے یہ شرط ذکر کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں صرف انہی احادیث کو ذکر کرتے ہیں اور انہی احادیث کو لیتے ہیں کہ جن کا منتہائی سند یعنی آخری راوی جو نبی علیہ السلام سے ملتا ہو وہ غریب نہ ہو یعنی متفرد نہ ہو. یہ شرط ہے, انہوں نے ذکر کی ہے. لیکن محدثین کہتے ہیں کہ امام حاکم ابو عبداللہ نیسابوری ان سے غلطی ہو گئی, اور اصل میں یہ حدیث جس سند کے ساتھ ذکر ہے اتفاق کی بات ہے کہ اس کے اکثر راوی غریب ہیں, حتیٰ کہ منتہائی سند پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی غریب ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سوائے ابو ہریرہ کے اور کسی نے روایت نہیں کی. اور جناب ابو ہریرہ سے صرف ابو زرعہ نے روایت کی, اور ابو زرعہ سے صرف عمارہ ابن القعقاع نے روایت کی, اور عمارہ سے صرف محمد ابن فضیل نے روایت کی, اور محمد ابن فضیل سے آگے پھر وقد کثر الروات بعدہ, اس کے بعد روات کی کثرت ہو گئی. تو یہ امام حاکم سے غلطی ہوئی. بلکہ عجیب بات ہے کہ امام حاکم سے ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری کی ابتدا بھی غریب حدیث سے ہوئی ہے, انما الاعمال بالنیات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی صحابی نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث نہیں سنی, یعنی روایت نہیں کی. سنی تو ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر یہ حدیث بیان کی تھی, لیکن روایت صرف حضرت عمر کرتے ہیں, تو وہ بھی غریب ہے, یہ بھی غریب ہے. بہرحال امام بخاری غریب سند لا کر شاید آخری زمانے میں اسلام کی غربت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں کہ ایک زمانہ آئے گا جب یہ دین اور اس دین کے ماننے والے بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء, پھر خال خال ہوں گے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہ اشارہ ہو امام بخاری کے ذہن میں, واللہ اعلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ یہ کنیت ہے, یہ کنیت نہیں ہے. کنیت اس لیے نہیں ہے کہ ہریرہ نام کی کوئی بچی حضرت ابو ہریرہ کی نہیں تھی, اور نہ ہی یہ نام ہے, بلکہ یہ لقب ہے. اور اس کی مختلف وجوہ علماء نے بیان کی ہیں. کثیر الاحادیث راوی ہیں تمام صحابہ کرام میں, باوجود متأخر الاسلام ہونے کے انہوں نے کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ذکر کی ہیں. 5000 سے اوپر ان کی روایت ہے. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اختصار کے ساتھ جا رہا ہوں, باتیں بہت ساری ذہن میں ہیں. کلمتان حبیبتان, کلمتان, کلمتن کا تثنیہ ہے. کلمہ کے 5 معنی ہیں, کلمہ کے 5 معانی ہیں. پہلا
معنی یہ ہے ما یتکلم بہ قلیلا کان او کثیرا، زبان سے جو بھی نکلے وہ کلمہ ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ کلمہ کا دوسرا معنی کلمہ کا وہ کیا ہے؟ وہ نحوی ہے۔ کلمہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد مفردا مفرد، جو ہمارے ہاں کافیہ میں پڑھایا جاتا ہے کلمہ۔ کلمہ کا تیسرا معنی کلام ہے، جیسے امام صاحب الفیہ ابن مالک کہتے ہیں وَكَلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمْ، وَكَلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمْ، اور کلمہ کو کبھی کبھی کلام کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کلمہ شہادت، کلمہ توحید، حالانکہ وہ کلام ہے۔ اور کلمہ کا معنی ہے فیصلہ، کلمہ کا معنی ہے فیصلہ۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ میں قیامت میں ان کے ساتھ نمٹوں گا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو دنیا ہی میں نمٹ لیتا۔ تو کلمہ کا ایک معنی ہے فیصلہ۔ کلمہ کا پانچواں معنی ہے الشیء التام۔ کیا معنی ہے؟ یہ زبردست معنی ہے، اور اس میں کفر کی تردید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کلمہ کا معنی کیا ہے؟ الشیء التام۔ یہاں معنی کیا ہے؟ المرفوع التام، المرفوع التام مع الجسد والروح، یعنی وہ ہستی جس کو روح اور جسد کے ساتھ اٹھایا گیا ہو، اس لیے وہ کلمہ ہے کہ اس کو روح اور جسد دونوں کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ اس طرح نہیں جس طرح قادیانی کہتے ہیں کہ صرف روح اٹھائی گئی ہے، جسد زمین پر کشمیر میں، سری نگر میں کہیں مدفون ہے، ایسا قطعا نہیں ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ روحا و جسدا مع الروح والجسد، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورا اٹھایا ہے۔ تو کلمتہ کا معنی کیا ہوا؟ المرفوع التام بالروح والجسد۔ کلمتان فرمایا، تو یہاں بمانا کلامان کے ہے۔ حبیبتان، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں، اور اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا، اور نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں کو مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی دعائیں ہیں اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ محبوب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ وطر ہے، اور ان میں اللہ کی وطریت کا اس بات ہے۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ وطر ہے، اللہ طاق ہے۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین، کائنات کی ہر چیز جوڑا ہے، لیکن اللہ ایک واحد ذات ہے جو اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ وطر ہے، یحب الوطر، اس لیے وہ کلمات جو اس کی وطریت کو ثابت کریں، وطر ہونے کو ثابت کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت رکھتا ہے۔ تو یہ محبوب ہونے کی وجہ ہے۔ الی الرحمن، رحمان کہا، رحمان کہنے میں یہاں اصل میں امام بخاری چونکہ یہ باب لے کر آئے ہیں معتزلہ کی تردید کے لیے، تو امام بخاری نے اس حدیث کو لا کر معتزلہ کی دوہری تردید فرمائی ہے، ڈبل تردید فرمائی ہے، ڈبل۔ پہلی تردید اس لفظ میں الی الرحمن میں، دوسری تردید آگے ہے ثقیلتان فی المیزان میں۔ پہلی تردید کا خلاصہ یہ ہے کہ معتزلہ کا نظریہ ہے کہ اصلح للعبد اللہ پر واجب ہے، انفع للعبد اللہ پر فرض ہے، واجب ہے، یعنی جو چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہو اللہ پر واجب ہے، اللہ پر فرض ہے العیاذ باللہ کہ وہ انسان کو وہ چیز مہیا کرے، وہ چیز عطا کرے، یہ اللہ پر فرض ہے۔ ہاں، اللہ پر کون فرض کر سکتا ہے؟ کوئی ہے اللہ پر فرض کرنے والا؟ لا یسأل عما یفعل، اگر وہ اپنے اوپر کوئی چیز لازم بھی کر دے پھر بھی وہ اس پر لازم نہیں ہے، کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ رحمان میں اشارہ ہے تفضل کی طرف۔ یہ کلمے انسان کے لیے انفع ہیں، انسان کے لیے اصلاح ہیں، لیکن یاد رکھو یہ رحمان کے رحم کی وجہ سے ہیں، اس پر واجب نہیں ہے ان کا بتانا، وہ نہ بتاتا، وہ ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے نہ بتاتا، پیغمبر کو نہ بھیجتا،
ہم اس سے شکایت نہیں کر سکتے تھے کہ یا اللہ اتنا مفید کلام، اتنے مفید جملے، اتنے عظیم جملے آپ نے ہم سے چھپا دیے، آپ نے ہمیں کیوں ذکر نہیں کیے؟ تو حبیبتان الی الرحمن، یاد رکھیے حبیبتان الی الرحمن، رحمان کا یہ لفظ معتزلہ کی تردید ہے۔ جیسے مثال آپ کو دیتا ہوں، توجہ میری طرف رہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، جو لوگ کہتے ہیں بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، ان پر یہ سوال ہوتا ہے کہ رحمان اور رحیم کو مکرر کیوں ذکر کیا؟ رحمان اور رحیم کو مکرر کیوں ذکر کیا؟ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے ازلی علم میں تھا کہ ایک فرقہ آئے گا۔ یہ بھائی یہ آنا جانا کم کر دو یار، میری توجہ بٹ رہی ہے، مضمون میرے ذہن سے نکل رہا ہے، بہت زیادہ حرکت ہو رہی ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان الی الرحمن، اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے علم ازلی میں تھا ایک فرقہ آئے گا جس کا نام معتزلہ ہوگا۔ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ جو بندوں کے لیے فائدہ مند ہو، جو چیز بندوں کے لیے مفید ہو، اللہ کے لیے بندوں کو عطا کرنا اس پر واجب اور لازم ہے۔ ایسا بدتمیز فرقہ ہوگا جو باری تعالیٰ کا ادب ملحوظ نہیں رکھے گا اور اتنا بڑا گستاخانہ کلمہ اللہ کی شان میں کہے گا۔ تو رب العالمین، بندوں کی تربیت، جہانوں کی تربیت، یہ مخلوق کے لیے فائدہ مند ہے، اصلح ہے، یہ تربیت فائدہ مند ہے، مفید ہے۔ سوال پیدا ہو سکتا تھا، کوئی معتزلی کہہ سکتا تھا کہ اللہ کا تربیت کرنا جب بندوں کے لیے مفید ہوا تو اللہ پر لازم اور واجب بھی ہوا، اللہ پر لازم اور واجب بھی ہوا۔ تو اللہ نے معتزلہ کی جڑ کاٹ دی، فرمایا نہیں، کوئی چیز مجھ پر واجب نہیں ہے، حتیٰ کہ مخلوق کی تربیت بھی واجب نہیں۔ الرحمن الرحیم، جو کچھ ہے میرا رحم ہے، میرا کرم ہے، میرا تفضل ہے، میرا تبرع ہے، میرا احسان ہے۔ تم میرے تفضل سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہو، مجھ پر کوئی چیز واجب کر رہے ہو۔ الرحمن، یہ جڑ کاٹ دی معتزلہ کی تردید کے لیے سورہ فاتحہ میں، مکرر لے کر آئے الرحمن کو۔ اور جیسے ایک تیسری مثال دے دوں، الرحمن علم القرآن، تعلیم قرآن، اصلح للعبد، انفع للعبد، مخلوق کے لیے ضروری، مخلوق کے لیے انتہائی، مخلوق اس کی محتاج، قرآن کی محتاج، قرآن مخلوق کے لیے مفید ہے۔ تو کوئی معتزلی اٹھ کر کہہ سکتا تھا کہ تعلیم قرآن، قرآن کا نزول، قرآن کا انزال مخلوق کے لیے مفید ہونے کی وجہ سے اللہ پر واجب ہے، اللہ پر لازم ہے۔ اگر اللہ یہ کلام نہ اتارتا تو وہ اپنے فرائض الوہیت میں کوتاہی کرتا، العیاذ باللہ۔ تو اللہ نے پہلے معتزلہ کی جڑ کاٹی، اس کے بعد اپنی نعمت جتلائی، فرمایا الرحمن، جو کچھ بھی میں کرتا ہوں یہ میرا رحم ہے۔ علم القرآن، اسی رحمانیت کے تقاضے سے میں نے قرآن اتارا اور تمہیں سکھایا، میں نے قرآن اتارا اور قرآن سکھایا۔ بہرحال یہ ہے معتزلہ کی جڑ۔ تو یہاں اس حدیث میں بھی معتزلہ کی جڑ کاٹ دی۔ آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، خفت کی دو قسمیں ہیں، خفت بیانیہ ہے بمعنی تنافر سے خالی ہونا، اور تنافر تو آپ جانتے ہیں کہ وصف یورث الثقل علی اللسان، وہ زبان پر ثقل کو پیدا کرتا ہے۔ قرآن یہ دو کلمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انتہائی ہلکے ہیں، کوئی تنافر کا کلمہ موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ سب سے بڑے اشعار العرب شاعر، تمام الملک الذلیل، بادشاہوں، ملک الشعراء، بادشاہوں کا شاعر ہونے کے باوجود اسے فصیح کلام کہنا نہ آیا، اور اس نے اپنے کلام میں تنافر پیدا کر دیا۔ غدائرہ مستشجرات الی العلا تظل العقاص فی مثنی و مرسلی، اتنا دنیا میں سب سے بڑا فصیح اور بلیغ ہونے کا دعوے دار، اس کا کلام بھی تنافر سے پاک نہ ہوا۔ قربان جاؤں اپنے رب کے کلام سے کہ جس کا کلام، پورا کلام الحمد سے لے کر والناس تک تنافر سے پاک ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ زبان پر کوئی کلمہ بھاری نہیں ہے، اور خاص طور پر اس کے نبی کی زبان سے نکلنے والے یہ کلمات بھی خفیفتان علی اللسان،
زبان پر ثقل سے، بوجھ سے، وزن سے پاک ہیں، بالکل پاک ہیں، انتہائی ہلکے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدی، کتنا ہلکا کلمہ ہے۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہیں، میزان میں بھاری ہیں۔ یہ رد ہو گیا معتزلہ پر جو کہتے ہیں کہ اعمال کو نہیں تولا جا سکتا۔ او عقل کے اندھو، اعمال کو تولنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اگر میں اور آپ عمل نہیں تول سکتے، میری قدرت میں کوئی چیز نہ ہو تو کیا اللہ بھی قادر نہیں ہے؟ کیا اس کی قدرت میں بھی وہ چیز نہیں ہوگی؟ تو امام بخاری نے نبی کی زبان سے ان کا یہ مذہب رد کر دیا، گمراہ فتنہ تھا۔ ثقیلتان فی المیزان، فرمایا یہ دو کلمے قول ہونے کے باوجود، اذا وجد فتلاشا، زبان سے نکلنے کے بعد، معدوم ہونے کے باوجود، پھر بھی اللہ ان کو وجود دے کر دوبارہ ان کو قیامت میں حاضر کر کے میزان اور ترازو میں تول کر دکھا دے گا کہ میں اس پر بھی قدرت رکھتا ہوں۔ ثقیلتان فی المیزان۔ سوال پیدا ہوا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور یہاں فرمائے ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میزان میں یہ دو بھاری ہیں۔ تو یاد رکھو دونوں حدیثوں میں کوئی منافات نہیں، ایک جو ہے ایک افضلیت کا ذکر ہے، ایک ثقل کا ذکر ہے۔ افضلیت اور ثقل میں فرق ہے، یاد رکھو۔ افضل ہونا اور چیز ہے، ثقیل ہونا اور چیز ہے۔ افضل ہونا منافی نہیں ہے ثقل کے، اور ثقل اس کے ساتھ متضاد نہیں ہے۔ دیکھو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک موتی، چھوٹا سا پتھر، چھوٹا سا پتھر، ایک موتی، چھوٹا سا پتھر، اور پہاڑ کی بڑی چٹان، بتاؤ دونوں میں وزنی کون سا ہے؟ پہاڑ کی چٹان وزنی ہے اور موتی ہلکا ہے، موتی ہلکا ہے، چٹان وزنی ہے، لیکن افضل چٹان ہے یا موتی؟ افضل کیا ہے؟ موتی۔ سونا اور لوہا، 4-5 تولہ سونا ہو اور دوسری طرف 1 ٹن سریا ہو، وزنی کون سا ہے؟ سریا۔ افضل کون سا ہے؟ سونا۔ افضل ہونا اور چیز ہے اور بھاری ہونا اور چیز ہے۔ یہ دو کلمے ثقیل ہیں میزان میں، لیکن افضل پھر بھی لا الہ الا اللہ ہے، پھر بھی لا الہ الا اللہ ہے، افضلیت کے منافی نہیں۔ ثقل ان کا اور افضلیت لا الہ الا اللہ کی۔ اور وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ دخول جنت کی چابی ہے۔ بولو بولو، وہ افضل اس لیے ہے کہ وہ دخول جنت کی چابی ہے، اور یہ بہاری اس لیے ہے کہ جنت کے اندر لا الہ الا اللہ کے ذریعے پہنچنے کے بعد رفع درجات کے لیے یہ کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جنت کے اندر درجات ان سے بلند ہوتے ہیں، اور جنت کا داخلہ لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے۔ جی، جنت کا داخلہ لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے۔ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ باتیں بہت ساری ذہن میں، ٹائم کافی ہو گیا، ایک بات کہتا ہوں۔ سبحان اللہ کو مقرر کیا تسلی کے لیے کہ یہ ہر غم سے نجات دینے والے کلمے ہیں۔ تسبیح میں یہ کمال ہے، آپ پر جو غم آئے، جو کرب آئے، جو مصیبت آئے، جو شدت آئے، جو تکلیف آئے، اللہ کی تسبیح بیان کر دیجئے، اللہ کی تسبیح زبان پر لے آئیے۔ ادھر آپ اللہ کی تسبیح زبان پر لائیں گے، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی سختی دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ یونس علیہ السلام پر سختی آئی، اللہ کی پاکی و تسبیح بیان کرنی شروع کی، لا الہ الا انت سبحانک۔ ادھر یونس علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات کا فیصلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ ہے سبحان اللہ۔ دوسری بات، سبحان اللہ و بحمدی، پہلے سبحان اللہ کے ساتھ حمد ہی کو لے کر آئے، دوسرے سبحان اللہ کے ساتھ العظیم کو لے کر آئے۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ایمان دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک کو کہتے ہیں رجا، ایک کو کہتے ہیں خوف۔
سبحان اللہ کے ساتھ بحمدہ کو لا کر اس کی تمام خوبیوں کو ذکر کر کے، محامد کمالیہ کو ذکر کے، اوصاف کمالیہ کو ذکر کر کے انسان کے اندر امید پیدا کر دی. اور جو ذات عظیم ہوتی ہے اس کا رعب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے دہشت، اس سے خوف بھی بہت ہوتی ہے. تو سبحان اللہ کے ساتھ العظیم لا کر انسان کے اندر خوف بھی پیدا کر دیا. اور ایمان انہی دو چیزوں کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان نام ہی خوف کا ہے اور رجا کا ہے. اللہ سے امید بھی رکھی جائے بخشش کی، اور اللہ کے عذاب سے ڈرا بھی جائے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی قیامت میں ہمارے اعمال کو مسترد کر کے، رد کر کے، ہمارے منہ پہ مار کر ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دے. انسان ہر وقت اللہ سے امید بھی رکھتا رہے، اللہ سے ڈرتا بھی رہے. بہرحال وقت کافی ہو گیا، باتیں بھی بہت ساری ہیں اس میں، اور میں نے تو کہا ہے آپ کو کہ یہ ابواب صفت القیامہ کے قائم مقام باب ہے. بخاری میں یہ باب موجود نہیں ہے، لیکن یہ ایک باب ترمذی کے ابواب صفت القیامہ کے قائم مقام باب ہے. اس لیے اس باب کے لطائف، معارف، حقائق، نکات ختم ہو ہی نہیں سکتے. ہم تو ختم ہو جائیں گے، لیکن اس باب کے اندر اللہ تعالیٰ نے امام بخاری سے کیا کیا لطائف پنہا اور پوشیدہ کیے ہیں، بہت ساروں کی طرف ہمارا ذہن چلا گیا اور جا سکتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے کہ وہ ان کی طرف ہمارا ذہن جا بھی نہیں سکتا ہوگا، گیا بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال لطائف بہت ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ان طلباء کو کامیاب و کامران فرمائے. میں آخر میں مختصراً اپنی سند کو ذکر کروں گا، کیونکہ یہ ہمارے اساتذہ کرام کا طریقہ رہا ہے. تو خلاصہ کے طور پر عرض کر دوں کہ میں نے بخاری پڑھی ہے اپنے شیخ مفتی اعظم پاکستان فقیہ العصر، اور الحمدللہ ہم خاتم التلامذہ ہیں ان کے، حضرت مولانا مفتی ولی حسن رحمہ اللہ. ان سے میں نے بخاری پڑھی اور ترمذی بھی پڑھی. اور اس کے علاوہ بخاری ثانی میں میرے استاد اور شیخ رہے ہیں، اور حضرت مفتی ولی حسن صاحب کی سند میری اس سند میں موجود ہے، پھر بعد میں آپ ناظم صاحب سے لے لینا. اس کے علاوہ بھی جو میری اسناد ہیں وہ بھی بخاری کی سند. اس کے علاوہ میں نے یہ ہمارے شام کے بہت بڑے حنفی عالم اور خلافت عثمانیہ کے آخری شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری رحمہ اللہ کے براہ راست شاگرد اور نائب مشیخہ حضرت علامہ زاہد الکوثری کے شاگرد حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ سے یہ آخری حدیث پڑھی ہے. اور اس طرح انہوں نے بھی ہمیں اجازت دی، تو وہ بھی میرے شیخ ہیں، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ. تو اس طرح خلافت عثمانیہ سے میری نسبت قائم ہے کہ اس کے آخری شیخ الاسلام جو تھے ان کے اور میرے درمیان ایک سند کا واسطہ ہے. اس کے علاوہ میرے حدیث کے استاد ہیں مولانا محمد ادریس میرٹھی، جن سے مسلم پڑھی ہے، اور حضرت جامع ترمذی کے استاد حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ، ابو داود ابن ماجہ کے استاد حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب، اور امام طحاوی کی شرح معانی الاثار اس کے استاد حضرت شاہ صاحب مصباح اللہ شاہ رحمہ اللہ. اور اسی طرح پھر ان کی اسناد اس سند میں مذکور ہیں. اور اس کے بعد مجھے اجازت ملی ہے اپنے والد محترم سے اور اپنے حضرت اباجی رحمہ اللہ سے، تمام کتب ستہ کی اجازت ملی ہے. اور اس کے علاوہ مجھے اپنے سسر ان کا تذکرہ، چونکہ مجھے بعد میں اجازت ملی، سند پہلے چھپ چکی تھی، حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب رحمہ اللہ جو مولانا اکبر جان صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، ان سے حدیثیں پڑھی تھی، تو ان سے بھی مجھے اجازت ملی. اور اسی طرح امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے بھی مجھے صحاح ستہ کی اسانید کی اجازت دی. اور اس کے علاوہ مارتون بابا جی مولانا خان بادر رحمہ اللہ کے شاگرد، مولانا فضل ربی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی مجھے اپنی سند کے ساتھ جو انہوں نے حضرت مارتون بابا جی سے پڑھی مجھے اجازت دی. تو یہ میری احادیث کی سند ہے، اور یہ آپ حضرات پھر وصول کر لیجئے گا. دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات آج کے دن کو ہم سے ملنے کا آخری دن نہیں رکھیں گے، بلکہ بار بار آتے رہیں گے، ہم سے تعلق قائم رکھیں گے.
اور دین کی خدمت کرتے رہیں گے. اور میری وصیت اور نصیحت ہے کہ ہمیشہ لا یخافون لومۃ لائم کا مصداق بن کر کسی کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ حق بات ذکر کرتے رہیں. اور چاہے راستے میں حکمران آڑے آئیں یا چاہے قوانین آڑے آئیں یا چاہے کوئی برادری اور خاندان آڑے آئے، کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے دین کا سودا نہیں کرنا، نہ مفادات پر اور نہ ہی مصلحتوں پر. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بخشے، آپ کو کامیابی بخشے. اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. اور میں تو نااہل سے انسان ہوں، بڑوں کی مسند پر بیٹھا ہوں. یہ گستاخی اور جرات کر کے اللہ تعالیٰ مجھ سے اس پر مواخذہ نہ فرمائے. اور اس جامعہ کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میری والدہ کو گزرے ہوئے کل کا دن 1 سال پورا ہو گیا. پچھلے سال 19 فروری کو ان کی وفات ہوئی، ہم سے جدائی ہوئی. ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور بس، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.